أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے، اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک مارے، اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ٹوک لگانے. تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، بدی سے اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے، وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، جنوں میں اور آدمیوں میں. گزشتہ بات آئی تھی کہ سورہ ناس میں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور اس کے اہتمام کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے تین صفات نقل کر کے شیطان کے شر سے بچنے کی دعا مانگنے کے لیے فرمایا ہے. آگے بڑھتے ہوئے من شر الوسواس، شر کے بارے میں ہم سورہ فلق میں سن چکے ہیں. مصیبت یہ بھی شر ہے، مصیبت کا جو سبب ہو وہ بھی شر ہے، گناہ اور گناہ کا سبب یہ بھی شر ہے. وسواس یہ اس سے مراد شیطان ہے، اور خناس اس سے بھی مراد شیطان ہے. وسواس چونکہ اس کا کام ہی وسوسہ ڈالنا ہے، اس لیے اس کا نام وسواس پڑ گیا. اور خناس اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا معنی پیچھے ہٹنے والے کے. اور جب انسان اللہ کی یاد میں لگتا ہے اور اس کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے سے پیچھے ہٹتا ہے، اس لیے اس کو خناس کہتے ہیں. آج اس کی متعلق عرض کرنا ہے. سب سے پہلے نمبر پر تو چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا شیطان کی شکل کیا ہے، اس لیے اس کو لکھ کر کے لایا ہوں. اور یہ بات علامہ عینی علیہ الرحمہ نے بخاری شریف کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس میں نقل کی ہے. حقیقت حال اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ شیطان یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کے پاس بار بار آتا تھا، لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام شیطانی اثرات سے محفوظ ہے، یہ بھی ہم اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ شیطان کا زور انبیاء علیہ السلام پر نہیں چلتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی کوشش کر کے اپنی ساری طاقت کو خرچ کر ڈالے. یہ بات طے شدہ ہے. لیکن وہ کوشش آخر بہرحال کرتا ہے، جیسے ابھی روایتوں سے بھی آئے گا
تو یحییٰ ابن زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس بار بار آتا تھا اور مختلف شکلوں میں آتا تھا۔ ایک مرتبہ یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام نے کہا کہ تو ہر مرتبہ اپنی شکل بدل کر کے آتا ہے مجھے پھسلانے کے لیے، اپنی اصلی شکل تو کبھی دکھا۔ تو اب کی مرتبہ جو آیا تو یحییٰ علیہ السلام کے پاس تو لکھا ہے انتہائی بھدی شکل، بدصورت۔ کیسا تھا؟ جسدہ خنزیر، اس کا جسم سور خنزیر کی طرح تھا، اس کا چہرہ بندر کی طرح تھا، جیسے بندر کے چہرے ہوتے ہیں ویسا اس کا چہرہ تھا۔ ہماری آنکھیں یوں چوڑائی میں ہیں، اس کی آنکھیں لمبائی میں تھی، یوں اس کی آنکھ تھی، یہ ہے۔ اور دانت کے بارے میں ہمارا ہر دانت الگ الگ ہے، وہ تو فٹنگ ایسی ہے کہ وہ ایک لگ رہا ہے، لیکن اسی لیے 32 دانت 32 ہڈیاں ہیں، کم و بیش جس کے کم ہوں، لیکن یہ سب الگ۔ اس کا پورا 32 دانتوں کا ایک ہی ہڈی تھی، الگ الگ 32 دانت نہیں تھے۔ جیسے ہمارا یہ جڑبا ہے، اس کا جڑبا بھی نہیں تھا، یہ داڑھی اور پورا یہ جڑبا ہے یہ، لیکن اس کا جڑبا نہیں تھا۔ 2 ہاتھ کندھے پر تھے اور 2 ہاتھ یہاں بازو میں تھے، اس طرح 4 ہاتھ والا تھا۔ ہماری انگلیاں الگ الگ ہیں، اس کی انگلیاں بالکل جوائنٹ تھی، الگ الگ نہیں تھی۔ اس نے جو لباس پہنا تھا وہ لباس مجوس، یہود اور نصارہ کا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر یہودی جو پہنتے ہیں، کرسچنس جو پہنتے ہیں، مجوسی آگ کے پجاری اور جو غیر مسلم پہنتے، اس طرح۔ یہاں بیچ میں اس نے بیلٹ باندھ رکھا تھا، ہم لوگ مانتے ہیں، تو بیچ میں بیلٹ باندھا تھا اور وہ بیلٹ چمڑے کا تھا، اور اس بیلٹ میں آنکڑے لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں تھی۔ سر پر لوہے کی ٹوپی پہنی تھی، اور جس کو مگٹ اور تاج کہتے ہیں، تو یہ لوہے کی ٹوپی تھی اور اس میں بڑے بڑے آنکڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تیرا ستیہ ناس ہو، تو ایسی بھدی شکل میں اور بری شکل میں کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں پہلے بہت خوبصورت تھا۔ اس نے خود کہا طاؤس الملائکہ، فرشتوں میں میری حیثیت مور کی تھی، جیسے مور ہمارے یہاں بہت خوبصورت پرندہ سمجھا جاتا ہے، ویسے اس نے کہا کہ میں فرشتوں کے درمیان میں ایسا خوبصورت تھا جیسے مور ہوا کرتا ہے دنیا میں پرندوں میں خوبصورتی میں۔ لیکن جب میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے مجھے اس بھدی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نافرمانیوں کی وجہ سے خوبصورتی اللہ کی دی ہوئی چلی جاتی ہے، پھر چاہے دوسرے طریقوں سے جتنا بھی بننا چاہے، پریروں نے خوبصورت نے، وہ حقیقت کو اور نیچرل اور اصلی کو نہیں پہنچ پاتا ہے۔ مرد بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، عورتوں کی تو حد کی پار ہو گئی۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ کی نافرمانیاں نہ ہوتی، فرما برداریاں ہوتی،
تو اس کا نور چہروں پر ہوتا، جاذبیت ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بلال کالے تھے لیکن جاذب نظر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ہر دل عزیز تھے، جو بھی دیکھتا وہ دیکھ کر کے مبہوت ہو جاتا تھا۔ اور آپ علیہ السلام کے حسن کا تو پوچھنا ہی کیا، وہ کسی اور موقع سے انشاءاللہ، ابھی وہ موقع نہیں ہے۔ تو خیر یہ درمیان میں تھا، کہا کہ یہ بیلٹ میں جو چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی ہوئی ہے، کہا کہ اس کے ذریعے سے میں لوگوں میں شہوت ابھارتا ہوں، گھنٹیوں کی آواز کی وجہ سے لوگوں میں شہوت کو ابھارتا ہوں، انہیں شہوت میں مبتلا کرتا ہوں ناجائز طور پر یہ گھنٹیاں۔ اور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ارشاد فرمایا، الجرس مزمار الشیاطین، کہ شیطان کی بانسری ہے گھنٹی۔ شیطان جیسے بانسری سے مداری سانپ کو قبضے میں کر لیتا ہے اور سانپ اپنی حقیقت کو بھول بیٹھتا ہے اور آسانی سے بڑی سریلی آواز ہوتی ہے تو اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کی زہریت، اس کی طاقت ساری اس بانسری کے سور میں وہ ختم کر بیٹھتا ہے۔ تو اسی طرح انسان بھی اس طرح کی بانسریوں کی آواز سے جو شیطان استعمال کرتا ہے، شیطانی ذریت استعمال کرتی ہے، انسان اپنی ساری صلاحیت، استعداد جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایمانی طاقت رکھی ہے، وہ ایمانی طاقت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو آج ہمارے گھروں میں طرح طرح کے ذریعے سے یہ آ چکا ہے۔ موبائل میں آپ دیکھیے، گھڑیوں میں دیکھیے، ڈور بیل میں دیکھیے، بھئی ضرورت ہے، ضرورت کے بقدر ڈور بیل کا مقصد باہر کوئی آیا ہے، اطلاع ہے تو سادگی کے ساتھ آپ ڈور بیل رکھیے۔ اور اب تو اسلامی لیبل میں سب کچھ آ چکا ہے، السلام علیکم، برائے مہربانی دروازہ کھولیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، طرح طرح کی یہ سب شہوتیں ہیں۔ ہاں اسی طرح ہم موبائل میں رنگ ٹون رکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، عجیب عجیب طریقے سے، اور کوئی تو قرات بھی رکھتے ہیں، پھر آدھی قرات سے آپ نے آن کر کے اٹھا لیا، کیا معلوم کہاں پر کٹ ہوا، کہاں پر کٹ نہ ہوا، آپ کو کیا پتا۔ قرآن ہے آخر، شیخ سدیس کی آپ نے قرات کو رنگ ٹون میں رکھ دیا اور آپ اب آن کرنے کے لیے کہیں سے بھی سوئچ دبا دیں گے، کہاں جوڑ ہے، کہاں توڑ ہے، کہاں معنی صحیح رہتے ہیں، کہاں معنی صحیح نہیں رہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں پوچھ کر کے علماء سے، دیکھو شریعت میں کسی کا فعل حجت نہیں ہے، فلانے مولانا کے وہاں ہیں، فلانے کے وہاں ہیں، فلانے کے وہاں۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اجماعی فعل، جس پر بہت سارے صحابہ نے عمل کیا ہو، وہی حجت ہے۔ اس لیے شریعت میں کوئی کتنا بھی بڑا ہو، ہاں حسن ظن رکھیں گے، بھئی یہ بڑے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی تو ان سے ہم پوچھ لیں، تاکہ ہمارا غلط گمان بھی ان کے بارے میں نہ ہو اور ہمارے پاس تحقیق بھی ہو جائے۔ خیر گھڑیوں میں بھی طرح طرح کے آوازیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس نے یہ کہا کہ گھنٹیاں لوگوں میں شہوتیں ابھارتا ہوں اور شہوتوں کے ذریعے سے میں لوگوں کو اپنے قبضے میں کرتا ہوں۔ لباس سے تو واضح ہیں، کہا کہ یہ سر میں جو ٹوپی ہے اور اس میں آنکڑے ہیں، کہا کہ ان آنکڑوں کے ذریعے سے میں لوگوں کی عقلیں کھینچتا ہوں اپنی طرف،
کہ ان کی عقلیں صحیح کام نہ کرے، ان کی عقلیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق نہ چلے، میں ان آنکڑوں کے ذریعے سے یہ کام کرتا ہوں۔ کہا کہ تیرے سے دوری کی کیا شکل؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کہا کہ حب الآخرہ و بغض الدنیا، کہ میں ان لوگوں سے دور رہتا ہوں جو دنیا سے نفرت، دنیا سے تعلق نہیں رکھتے۔ دنیا بسانا اور دنیا استعمال کرنا بری نہیں ہے، دنیا دل میں اتارنا برا ہے۔ ہاں، دنیا تو اللہ تعالیٰ نے برتنے کے لیے ہی تو استعمال اس کو پیدا کیا ہے، تو ضرورت کی چیزیں اور ہماری ہی ضرورت کے لیے ہے، اس کو ضرورت کے طور پر رکھنا اور ضرورت پورے ہونے کے اوپر اس کو پھر ہماری نگاہوں سے ہٹا دینا، بس کام ہو گیا۔ یہ بغض الدنیا و حب الآخرہ، اور اس کے برعکس ہوا تو شیطان کے وہ قریب ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت اور آخرت سے بے رغبتی۔ تو یہ شیطان کی شکل ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا اللہ حقیقت حال بہتر جانتے ہیں، لیکن حوالے کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ بہر صورت بھدی شکل تو ہے ہی اس کی، جون سی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا۔ اب یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں شیطان کی طرف سے بڑی تیزی کے ساتھ انسان کے دل میں کوئی چیز آئے اور اس کی آواز سنائی نہ دے۔ اور ظاہر بات ہے کہ بری چیز ہے تو یہ یقیناً شیطان کی طرف سے ہے۔ ابھی اور آگے بڑھتے ہیں کہ کیسے پہچانا جائے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو وسوسہ کہتے ہیں اس کو کہ شیطان کی طرف سے کوئی چیز دل میں آئے اور تیزی سے آئے اور اس کی آواز سنائی نہ دے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اس میں انسان کا خود کا اختیار آنے کے وقت نہیں ہوتا ہے، اکثر کبھی خود نکل گیا اور کبھی انسان کے اختیار کی وجہ سے جمع رہا، تھوڑی دیر جمع رہا پھر نکل گیا، تھوڑی دیر بھی نہیں جمع، نکل گیا، جمع اور پھر پختہ ہو گیا۔ یہ ساری وسوسے کی شکلیں ہیں۔ اور جب وسوسہ آئے کسی بھی چیز کے بارے میں اور انسان کا اس میں اختیار نہیں، جیسے میں نے کہا کہ کبھی بلا ارادہ بیٹھے ہیں ہم، ابھی میں بول رہا ہوں لیکن میرے دل میں کوئی وسوسہ آئے، اس میں میرا اختیار نہیں ہے۔ آپ لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں اور اسی غور سے سننے کی حالت میں دیگر خیالات آئے، کوئی برا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم يعمل به او تتکلم۔ دیکھیے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آدمی بسا اوقات پریشان ہوتا ہے کہ بہت وسوسے آتے ہیں، کیا کروں؟ وسوسے آئے اور دل سے نکل جائے، اس کے مطابق وہ عمل نہ کرے، اس کے مطابق وسوسوں کے مطابق وہ اپنی زبان کو نہ چلائے، معاف ہے۔ برے وسوسے شیطان کی طرف سے آیا، آتا جاتا رہا اور پھر نکل گیا، لیکن اس کے مطابق اس نے عمل بھی نہیں کیا اور کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا، یہ بھی معاف ہے۔ آیا
دل میں تھوڑی دیر رہا، لیکن کوئی ایک جانب کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، یہی ہوتا رہا اور پھر دل سے نکل گیا، جس کو ہم کہتے شک، تردد۔ اگر اس کے بارے میں بھی اس نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، برا ہے وسوسہ، اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا اور کسی کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا، یہ بھی معاف ہے۔ اور اگر دل میں آیا جمع اور کوئی ایک جانب اگر وہ گناہ کی ہے تو کرنے کی جانب اس کے دل میں جم گئی، کرنے کی جانب اس کے دل میں جم گئی، اور ایسے جم گئی کہ پختہ طور پر، اس کو اچھے اردو میں کہتے ہیں عزم مصمم، اور سادہ اردو میں کہتے ہیں پکا ارادہ، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر باز پرس ہے، کیونکہ اب اس میں انسان کا اختیار آ گیا، ارادہ آ گیا نا، پکا ارادہ، عزم مصمم، تو اس میں اس کا ارادہ آ گیا، گویا کہ اس نے گناہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے پکڑ ہے۔ لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کہ اگر اس نے اس پکے ارادے کے بعد بھی عمل نہیں کیا تو اب اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، کیونکہ اس نے پکا ارادہ جو گناہ تھا اس کو چھوڑ دیا، تو یہ چھوڑنا طاعت اور ثواب کا کام ہے، اس کے اوپر بھی اس کو نیکی کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ تو وساوس کے آنے کی وجہ سے پریشان نہ ہو، بلکہ اس کی طرف توجہ نہ دے۔ ہمارے علماء میں سے ایک عالم بہت زبردست درجے کے مولانا عاشق الہی صاحب مدنی، مہاجر مدنی، ہمارے بڑے علماء میں سے، بڑے اکابرین میں سے، حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کے مریدین میں سے ہیں۔ انہوں نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ مکھیاں اڑتی ہو، آدمی وہاں سے چلا جائے تو مکھیاں اس کو چھیڑے گی نہیں، لیکن مدھ پوڑا ہے اور اس میں تم پتھر مارو گے یا اس کو چھیڑو گے تو پھر وہ مکھیاں چھوڑے گی بھی نہیں، وہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لے گی اور کبھی بھی نہیں چھوڑے گی، آپ جتنا بھی دور نکل جاؤ وہ آپ کا پیچھا کرے گی۔ تو اس طرح وساوس آ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہ دو تو وہ آپ کو چھیڑیں گے بھی نہیں، لیکن وساوس آئے یا آپ لا رہے ہیں اور اس کے پیچھے پڑے تو اب پھر یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ گزشتہ آیا تھا نا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پوچھتا ہے کس نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا، اور دھیرے 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 آگے بڑھتے ہوئے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو یہ وساوس کے پیچھے پڑیں گے تو پھر یہ وساوس چھوڑیں گے نہیں، اس لیے آئے تو اس صورت میں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اس کے مطابق عمل بھی نہیں، اس کا تذکرہ بھی نہیں، تو اس صورت میں خود بخود یہ نکل جائے گا اور انسان عافیت میں اور حفاظت میں آ جائے گا۔ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے بہت سارے طریقوں سے۔ ایمان والے کے ایمان کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، ایمان کھینچنے کے لیے طرح طرح کے وساوس ڈالتا ہے کہ یہ ایمان سے ہٹ جائے، اور ہوتا تھا۔ نزول قرآن، جب قرآن نازل ہوتا تھا، پکے صحابہ ان کو بھی ایمان، ان کے ایمان کو چھیننے کے لیے طرح طرح کے پینترے، شک، تردد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ دینے پر ابھارنا، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں شک اور پیدا کرنا،
انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالتوں کے بارے میں، بھئی یہ تو انسان ہے، یہ کیسے رسول بنے؟ یہ کفار مکہ یہی تو کہتے تھے نا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر رسول کیسے بن گئے؟ یہ تو بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں اور گھومتے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، تو پھر یہ رسول کیسے بن گئے؟ اس طریقے سے ان کی بیویاں ہیں اور بچے بھی ہیں، اور رسول کو بیوی اور بچوں سے کیا تعلق؟ یہ پیدا کرتا تھا اس زمانے میں۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے بھئی کس نے دیکھا جنگل میں مور ناچا؟ کس نے دیکھا کہ نبی آئے تھے، نہ رسول آئے تھے، انہوں نے یہ اللہ کی قدرت کو بتایا؟ کس نے دیکھا؟ یہ تردد پیدا کرتا ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دل میں ایسے وساوس آتے ہیں کہ میں جل بھون کر کے کوئلہ بن جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں ان وساوس کا اپنی زبان پر، ان وساوس کو اپنی زبان پر لاؤں۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ دل میں ایسے وساوس آتے ہیں کہ میں جل بھون کر کے کوئلہ بن جاؤں، لان اکون حمامتن، کہ میں کوئلہ بن جاؤں، اس بات سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ ان وساوس کو میں زبان پر لاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا کسی کے سامنے ذکر کیا، عمل کیا؟ کہا نا، ذاک صریح الایمان، یہ عین ایمان کی علامت ہے۔ کیونکہ چور پتھر کہاں مارے گا؟ بھئی درخت کے اوپر پھل ہوں گے تو پتھر لگیں گے نا۔ کیکر کے درخت کے اوپر نے باوڑیے کے اوپر کون پتھر مارے گا؟ کہ وہ تو واپس آئے گا ویسا نے سر پھوڑ دے گا۔ نے آم کے درخت کے اوپر پتھر لگیں گے تو آم حاصل ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ عین ایمان ہے، صریح ایمان ہے۔ تو یہ شیطان جب صحابہ کو نہیں چھوڑا تو ہم لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ بھئی جنت، میں نے گزشتہ بھی کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ادنا، جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، اس کو 10 گنا بڑی جنت کیسے دیں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ سب خیالات آتے ہیں اور شیطان پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ جنت کا انکار کر کے کافر بن جائے، نام کا مسلمان ہو، مردم شماری میں مسلمانوں میں سمجھا جائے کہ ہاں بھئی مسلمانوں کی ہندوستان میں اتنی بستی ہے، اتنے کروڑ ہو گئے ہیں، اور یہ نظر انداز کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن کام کا نہیں ہے، وہ اس نے کھینچ لیا ہے اپنی طرف۔ یہ تقدیر کے بارے میں کہ یار جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر عمل کیوں کرنے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہ، ورنہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اسی لیے عوام کو، جن کو شریعت میں بہت زیادہ مہارت نہیں ہے، ان کو مسئلہ تقدیر پر بولنے سے بھی آپ نے روایت میں منع فرمایا کہ اگر تم تقدیر کے مسئلے کو لے لو گے، اور چونکہ قرآن اور احادیث اور علماء کے اقوال تمہارے پاس نہیں، تو ممکن ہے کہ شیطان اس مسئلہ تقدیر کی بنیاد پر تمہیں اچک لے۔ اس لیے نہ بجے باس، نہ رہے باس، نہ بجے باسری، تقدیر کے متعلق گفتگوئی زیادہ نہ کرو، بس آمنت بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری تقدیر میرے لیے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ یہ اس طریقے سے ایمانیات پر حملہ کرتا ہے، عبادات سے روکتا ہے۔
یأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی اور گناہوں کے کام کی ترغیب دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ملکوتی طاقت ہے اور ایک شیطانی طاقت ہے، فرشتے کی طاقت۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ رکھا ہے اور ایک شیطان کی طاقت رکھی ہے۔ فرشتہ اس کو خیر کی دعوت دیتا ہے، شیطان اسے شر کی دعوت دیتا ہے۔ جو طاقت غالب آتی ہے اس کے پاس ایسے اعمال۔ صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی؟ کہا ہاں میرے ساتھ بھی۔ وَلَكِنِّي أَعَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنِّي، اللہ نے میری اس کے اوپر مدد کی ہے، اور وہ میرا شیطان مجھے شر بتاتا ہی نہیں۔ تو یہ شیطانی طاقت ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور شیطان اسے آمادہ شر کرتا ہے، گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ مسلمان کے سامنے دینی کاموں کی مشقت کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتا ہے اور دنیاوی کاموں کی مشقت کو کچھ بھی نہیں پیش کرتا ہے کہ یار صبح صبح ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یا نہا کر کے مسجد میں جانا، بعد میں اٹھ کر کے قضا کر لیں گے، ٹھنڈی سخت ہے یہ، اور آ جاتے بھولے والے مسلمان۔ تو یہ شیطان اس طرح گناہوں کی طرف طاعات سے روکتا ہے، مسجد میں آنے سے روکتا ہے، مسجد والے ماحول سے روکتا ہے، جہاں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے وہاں پر آنے سے یہ روکتا ہے اور اسے خیر کی بجائے شر کی طرف لے جاتا ہے۔ بتائیے ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کیا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ داڑھی کٹوانا اور شیو کرنا گناہ ہے؟ ہر ایک جانتا ہے، لیکن کیوں کرتا ہے؟ شیطان نے اس کے سامنے اسے آسان کر دیا ہے۔ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا گناہ کبیرہ ہے، ہم سب جانتے، تقریباً امت کا ہر فرد جانتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہے، ملکوتی صفت مغلوب ہے اور شیطانی طاقت غالب ہے، اس وجہ سے وہ کرتا ہے۔ یہ شیطان کا اثر ہے۔ یہ تو خالی مثال ہے بطور نمونے کے، ورنہ ہم خود اس کے بعد سوچے کہ کیا کیا امور ایسے ہیں کہ جہاں شیطانی طاقت ہم پر غالب ہے اور ملکوتی طاقت ہم پر مغلوب ہے۔ اور اگر کوئی انسان ہمت کر کے عبادت اور طاعت اور خیر کے کام کرتا ہے تو پھر اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا نماز اس نے پڑھ لی، لیکن اب نماز کی بگاڑنے کی فکر میں ہے کہ اس کی نماز بے جان ہو جائے، اخلاص کو ختم کر دے، خشوع اور خضوع کو ختم کر دے، طہارت میں نقص پیدا کر دے، جو طہارت بنیاد ہے، نماز کی کنجی ہے، اس کو خراب کر دے، بیکار کر دے، اور ہم یہ سمجھے کہ واقعتاً ہم نے اچھی طہارت کی ہے، اچھی پاکی حاصل کی ہے اور ہم نے اچھی نماز پڑھی ہے، لیکن اس کا احساس ہمیں نہیں۔ ریاکاری، فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں۔ ایک موٹی سی مثال،
نماز کے فساد کی، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے میں بہت ساروں کو دیکھتا ہوں، سجدے میں جا کر دونوں پیر ایک ساتھ اونچے ہو گئے، ایک سیکنڈ بھی اگر دونوں پیر ایک ساتھ دونوں پیر ایک ساتھ زمین سے اونچے ہو گئے، نماز فاسد ہو گئی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہم نے پڑھ لی ہے۔ ایک مثال موٹی سی، بسا اوقات اور یہ بھی نظر میں آتا ہے، ٹی شرٹ اور انسرٹ ہوتا ہے، ٹی شرٹ بھی ہوتا ہے اور انسرٹ بھی ہوتا ہے، جس میں شریعت کا انسلٹ ہوتا ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں اور بسا اوقات ناف کے نیچے کا حصہ نظر آتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں اور ناف کے نیچے کا حصہ نظر آتا ہے، ختم معاملہ، نماز فاسد ہو گئی۔ کیونکہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ مرد کا سطر ہے، جو سطر کھلنے سے اور ایک رکن کے بقدر کھلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ رکوع میں اور سجدے میں اس طرح ہوتا ہے، اور انسان کو احساس نہیں ہے۔ دیکھتا ہوں میں بہت سارے مرتبہ، تو یہ نماز کو خراب کر رہا ہے۔ نماز پڑھنے مسجد میں آ گئے ہمت کر کے، لیکن نماز اب خراب کر رہا ہے۔ اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، نماز خراب کر رہا ہے۔ سنن کا لحاظ نہیں، مستحبات کا لحاظ نہیں، مکروہات سے بچنا نہیں، تو اب خالی ڈھانچہ ہے کہ بھئی کھوکھلا گھر کا ڈھانچہ بنا کر رکھ دیا، اب دھیرے دھیرے پھر ہم انتظام کریں گے۔ تو ڈھانچہ ہے، اصل روح تو ہے نہیں، خالی کوئی دیواریں چار بنا کر کے گھر میں رہنے چلا جاتا ہے اور اس کو گھر سمجھتا ہے، یہ تو باکس ہے، خالی کھوکھلا ہے۔ تو نماز کی ہماری صرف شکل ہے، صورت ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ شیطان بگاڑتا ہے۔ روزہ رکھ لیا، کیونکہ نہ رکھے تو شرم آوے، اب تو یہ بھی چلا گیا ہے۔ دن دہاڑے کھلے عام چائے اور پان اور سگریٹ۔ ابھی میں رمضان کے بعد وہاں آیا مدرسے میں، مجھے بتایا گیا اور بہت معتبر ذرائع سے بتایا گیا، وہ نام نہیں لیتا میں، کہ انہوں نے بہت افسوس اور اظہار کے ساتھ کہا کہ جوہا پورہ میں روزہ رکھنے والوں کی تعداد 20%، اور پھر مزید کہ ساری ہوٹلیں، آپ جانتے ہیں جوہا پورہ کو، سمجھ میں آیا؟ ساری ہوٹلیں کھلی ہیں، لوگ دن دہاڑے کھلے عام چائے کھانا پینا سب کر رہے ہیں، کوئی لحاظ نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ شرم ہوتی تھی، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا نا سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، کہ یہودی نے مسلمان محلے میں رہنے پر اور رمضان کے مہینے میں اپنے بیٹے کو سیب کھا رہا تھا، تماچا مارا تھا، اللہ نے اس کو مرتے وقت اسلام کی توفیق دی تھی، اور مدینہ منورہ میں اس کی لاش نکلی تھی۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ صرف رمضان کے احترام پر اپنے بچے کو تماچا مارا تھا یہودی نے، جس یہودی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، نصارہ کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں یہودی مسلمانوں کے سب سے زیادہ شدید دشمن ہیں۔ لیکن روزے کی، رمضان کے احترام کی وجہ سے اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، اور اسی پر بس نہیں، مدینہ منورہ میں۔ تو یہ، اور روزہ رکھا تو پھر کیا کہ یار
مئی اور جون کا روزہ ہے، 15 گھنٹے ہیں، روزہ کیسے کاٹے؟ محفلوں میں غیبت، محفلوں میں ٹھٹھا مذاق، محفلوں میں جھوٹ، کہ روزہ تھوڑا فریش ہونے کے لیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری مجلسیں لگتی ہے باضابطہ جس میں جھوٹ، ٹھٹھا مذاق، غیبتیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نام کہ روزہ رکھا میں نے۔ کتنے روزے رکھے؟ 30 روزے رکھے، 29 روزے پورا مہینے کا، جبکہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے صاف طور پر لکھا ہے کہ غیبت کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ کی برکات ہمارے نزدیک ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن برکات تو ختم ہو جاتی ہے۔ واقعہ لکھا ہے کہ قے کروائی تو خون، تازہ خون کے ٹکڑے نکلے عورتوں کے منہ سے۔ کہا کہ ہم نے تو گوشت نہیں کھایا۔ کہا کہ غیبت کی، مسلمان بھائی کا مردار گوشت، مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ میں سمجھا رہا ہوں، یہ شیطان اس طریقے سے ہماری اولاً عبادت نہیں کرنے دیتا، عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت کو خراب کر رہا ہے۔ باب زکوٰۃ میں کہ اولاً تو خرچ کرنے کے مواقع میں طرح طرح کے وساوس، کہ دوسرے سب لوگ دے دیں گے، اپنے کو ابھی ضرورت ہے، اور اپنی ضرورت کے موقع پر اپنی کون مدد کرے گا؟ اچانک کوئی ضرورت کا موقع آ گیا تو، اچانک کوئی حادثہ بنا تو، اللہ کو بھول کر کے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، وہ رزاق ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اس کے دین کی نسبت پر جو کچھ خرچ کیا جائے اس کا وعدہ ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے راہ خدا میں، وہ اس کا بدل دے دے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدہ ہے۔ لیکن یہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ڈراتا ہے فقر سے کہ یار اپنی ضرورت پیش آئے گی تو۔ یہ وساوس کے بارے میں لے جا رہا ہوں میں کہ یہ وسوسے پیدا کرتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم اس کی بات میں آ جاتے ہیں، جبکہ خرچ کرنے کے بارے میں قرآن نے اور احادیث نے اتنی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ہمارا یقین اگر اللہ کے نسبت پر خرچ کرنے کا بن جائے نا، کبھی فقر آ ہی نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں آ سکتا خرچ کرنے کی وجہ سے فقر۔ اللہ تعالیٰ یقینی طور پر دے دیتے۔ اللہم آتی منفقا خلفا، اللہم آتی ممسکا تلفا۔ روزانہ 2 فرشتے صبح میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خرچ کرنے والے کو اے اللہ اس کا بہترین بدل عطا فرما، اور خرچ نہ کرنے والے کو اے اللہ ہلاکت عطا فرما۔ فرشتوں کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر خرچ کرنے والا کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ 1 کا 700، مثال دے کر کے سمجھایا ہے قرآن نے۔ اس لیے یقیناً فقر آ ہی نہیں سکتا ہے، اور جب ہم دوسرے کی ضرورت کے موقع پر اس کی مدد کریں گے تو وہ اللہ اپنے مخلوق اور اپنے بندے اور اپنے مومن بندے کی مدد کرنے پر ہمارے ضرورت کے موقع پر ہمیں بے سہارا چھوڑ دے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں۔ کیا شاندار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے۔ گویا کہ اللہ کی مدد، اللہ کو اپنی مدد میں لانے کا اس سے بہتر طریقہ کیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں، کسی بھی عنوان میں، کسی بھی جہت میں، خالی خرچ کرنے کے باب میں نہیں۔ اور اگر کسی نے دل پر پتھر رکھ کر خرچ کر دیا تو
اب اخلاص کے خلاف ریاکاری، شہرت، بڑا مدرسہ ہو اور بڑے مدرسے کے سالانہ جلسے میں کہ فلاں سیٹھ صاحب کی طرف سے ایک کمرے کے 5 لاکھ روپئے دیے گئے تھے، تو سیٹھ صاحب 5 لاکھ روپئے دیں گے، آئندہ آپ 2 بارات 2 کمرے کے پیسے دیں گے۔ چھوٹا مدرسہ یا گمنام مدرسہ یا یہ کہ جہاں ایسا اہتمام نہ کیا جاتا ہو وہاں کچھ بھی نہیں، یا ہوگا تو بھی لو 25 روپئے مول صاحب۔ یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں ہو رہا ہے معاشرے میں۔ اور پھر ہنستے ہنستے کہ محتمی صاحب اپنا نام بھی نہیں لیا گیا، کچھ بھول ہو گئی ہوگی شاید۔ میں چاہتا نہیں ہوں، لیکن تو چاہتا نہیں تھا تو پھر محتمی صاحب کو کہتا کیوں ہے؟ وہ پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ میں نہیں چاہتا، اپنے تو اخلاص اللہ کے واسطے دیا تھا، لیکن شاید آپ بھول گئے ہوں گے کہ رپورٹ میں میرا نام نہیں چھپا ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ شیطانی تدابیر ہیں، ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے کہ اگر خرچ کروایا تو پھر ریاکاری، شہرت، نام و نمود، یہ سب باطل۔ یا یہ کہ ہم نے جس پر خرچ کیا اس کو پھر خرچ کرنے کے بعد اپنا غلام سمجھ کر کے اس سے طرح طرح کے کام لینا، اس کو ستانا، اس کو پریشان کرنا، یہ ہو رہا ہے معاشرے میں۔ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا غلام بن گیا، ہم نے خرید لیا۔ اب اگر جو ذرہ برابر ان بڑے صاحب کے مزاج کے خلاف کیا تو امام صاحب کی آ بنی، جاؤ امام صاحب تم چھوٹے۔ احسان جتلانا کہ تمہاری تو ہم نے فلاں کام پر مدد کی تھی، اب تم ہمارے کام نہیں آؤ گے، اتنا کام نہیں کرو گے کہ میرے بچے کے لیے تم وقت نہیں نکال سکتے۔ امام صاحب کہتے ہیں یہ میرا شیڈیول ہے، دیکھو اگر آپ اپنے بچے کو یوں کہو کہ دوپہر کو 1 بجے میرا بچہ اسکول سے آتا ہے نا، اس کے بعد 1:30 بجے وہ کھانا کھاتا ہے نا، پھر تھوڑا آرام کرنے کے بعد تو پھر 3:30 بجے تمہارے پاس، تو میرا مدرسے کا وقت ہے، نہیں میرے بچے کے لیے نکالنا پڑے گا۔ بھائی یہ میرا مدرسے کا وقت ہے، بس ہم نے تمہارے ساتھ سلوک کیا نا، تم اتنا بھی نہیں کرو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ ہاں، احسان جتلا کر، ستا کر کے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے۔ غرض یہ کہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، شیطان وساوس ڈالتا ہے، اور چونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے انسانوں، شیطان تم کو بچلا نہ دیوے، پھسلا نہ دیوے، ہٹا نہ دیوے، تم کو مبتلا فتنہ نہ کر دیوے، جیسا کہ اس نے اپنی طاقت سے، اپنی کوشش سے تمہارے ماں باپ کو پھسلایا اور جنت سے نکلوا دیا اور ان کا جنتی لباس اتروا دیا۔ شیطان کی اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان کی سب سے پہلی تدبیر انسان کو ننگا کرنا ہے۔ دادا اور دادی کو پھسلا کر کے، ورغلا کر کے جو نتیجہ اس کا ہوا وہ کیا ہوا؟ جنتی لباس اتر گیا۔ آج شیطانی ذریت کی بھی یہی کوشش ہے، سواء کان من الانس والجن، چاہے وہ شیطان جنات میں سے ہو، چاہے شیطان کے چیلے چپاٹے انسان میں سے ہوں، ان سب کی کوشش یہ ہے کہ ننگا کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں عورتوں کو تو ننگا کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم ننگا ہونے دے رہے ہیں اپنی عورتوں کو۔
اللہ صحیح سمجھ دے، اللہ اسلامی معاشرہ نصیب فرمائے، عفت اور عصمت کی حقیقت اور اہمیت سمجھ کر کے ہم سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی اللہ عفت کی حفاظت کے اور عصمت کی حفاظت کے غیب سے انتظامات فرمائے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، رب کاسیات عاریات، پہنے ہوئے ہیں پھر بھی ننگے۔ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آج کے زمانے میں ہو بہو نظر آ رہا ہے۔ ہاں، یہ شیطان وسوسہ، کیسے؟ پتلا لباس، اتنا پتلا لباس کہ سطر چھپانے کے قابل بھی نہیں، جبکہ قرآن نے لباس کا مقصد اصلی ہی سطر چھپانا بتایا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، عورتوں کا سطر، دیکھو پردہ اور سطر میں فرق ہے۔ ہاں، میں ابھی آپ کو جو سمجھا رہا ہوں وہ سطر کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ عورتوں کا سطر یہ 2 ہتھیلیاں یہاں سے لے کر چہرہ اور یہ ٹخنوں سے نیچے کے 2 پیر، یہ سطر میں داخل نہیں، باقی پورا بدن سطر میں داخل ہے عورتوں کا۔ اب لباس ایسا پتلا ہے کہ جسم نظر آ رہا ہے کہ بازار میں ملتا نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، بازار میں ملتا نہیں، اور آج بازار میں یہی فیشن اور یہی کپڑا ہے، تو پہننے والے پہنتے ہیں، موٹا کپڑا پہنتے ہیں، جاڑا کپڑا پہنتے ہیں، جسم نظر نہ آئے ایسا پہنتے ہیں۔ الحمدللہ ایسے بھی ہے، اور اگر نہیں ہے تو اندر استر پہن لو، استر ڈال کر کے پہن لو، پیٹی کوٹ ایسا بناؤ کہ جو اندر پہنو پھر اس کے بعد اوپر یہ کپڑا پہنو، شلوار میں بھی دوسری اندر استر ڈال کر بناؤ۔ یہ شیطان نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے جو محدثین نے بیان فرمایا ہے۔ دوسرا مطلب کہ اتنا فٹ پہنے کہ پہننے کے باوجود جسم کے اعضاء کی موٹائی اور جاڑائی اور جسم کے اعضاء کی شکل و صورت بالکل نمایاں ہو اور ظاہر ہو۔ کیا ہے آج کے زمانے میں؟ اب دیکھیے، اتنا فٹ، بازار میں نکلنے سے اللہ بچائے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اتنا فٹ لباس ہے، اتنا فٹ لباس ہے کہ شاید وہ بھی کنٹالتی ہوگی۔ اسی لیے شادیوں میں جانے کے بعد پہلے کیا کرتے کہ خاص کپڑا اتارا ہے، شادیوں سے آتی ہیں تو پہلے گھر کے کپڑے جو ڈھیلے ڈالے ہو یا نائٹی ہو یا میکسی ہو یا جو کچھ بھی ہو، ہوے ذرا ہلکو تھیو بدن۔ یہ اتنا فٹ کپڑا ہے، یہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے۔ اور تیسرا مصداق اس کا کہ اتنا چھوٹا کپڑا ہے کہ جو پورے بدن کو چھپانے والا نہیں ہے۔ اب تو عورتیں بھی، جوان بچے یہاں تک کی پنڈلیاں ساری نظر آ رہی ہے، فراک یہاں تک کہ اب تو بغلے بھی دکھاتی ہے۔ صاف بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی بے شرمی۔ یہاں تک کہ پہلے تو یہاں تک تھے، یہ بھی خلاف تھا، اب یہاں تک آ گیا، نہ معلوم کہاں جا کر کے دم لے گا۔ رب کاسیات عاریات۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائلات ممیلات، کہ لوگوں کو بھی اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ مائلات ممیلات،
کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. کیا ہے؟ وہ زبان سے نہیں کہتی، وہ بازاری جو بازاروں میں ہوتی ہے سٹیاں مار کر کے بلاتی ہے. اب سٹیوں کا زمانہ نہیں ہے، اب کال سینٹروں کا، نہ واٹس ایپ نہ فیس بک کا زمانہ ہے، تو وہ نہیں. لیکن ان کی وضاقتہ، ان کا ڈھانچہ ایسا ہے کہ وہ بزبان قال نہ صحیح، بزبان حال ممیلاتن، کہ آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، اور خود بھی مائل ہو رہی ہے. مائلاتن، یہ شیطان نے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں سن لو، جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو اتنے سالوں کی دوری سے پائی جائے گی. بعض روایت میں ہے 70 سال کی دوری، بعض روایت میں 100 سال کی دوری، بعض روایت میں 500 سال کی دوری، اور بعض روایت میں 1000 سال کی دوری. جنت کی خوشبو 1000 سال تک دور، یعنی ایک آدمی سفر کرتا کرتا 1000 سال تک چلے، یا 500 سال یا 100 سال یا 70 سال چلے، اتنی دور جنت کی خوشبو آئے گی. یہ عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یہ شیطان لباس کے طور پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. معاشرت ساری تباہ ہو چکی ہے یہ شیطان نے. وہ سمجھا رہا تھا کہ دادا اور دادی کو اپنی طاقت سے، اور اللہ نے اسے طاقت دی ہے، اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھی ہے، اس نے اللہ سے مانگی طاقت، اللہ نے دے دی، جا تجھے طاقت دے دی. لیکن یہ بھی یاد رکھ کہ تیرا تسلط اور تیرا قابو اور تیرا زور میرے خاص بندوں پر نہیں چلے گا. لیس لک علیہم سلطان، تیرا میرے ان خاص بندوں پر کوئی قابو نہیں چلے گا. وہاں باری تعالیٰ فرماتے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ یہ اور اس کی ذریت تمہیں دیکھتی ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. شیطان نظر نہیں آ رہا ہے، شیطانی طاقت نظر نہیں آ رہی. مسلم شریف کی روایت ہے، بس اتنی روایت، پھر آگے انشاءاللہ چلیں گے. شیطان اپنا تختہ پانی پر روزانہ بچھاتا ہے، اور روزانہ، جیسے بہت پہلے آیا تھا اعوذ باللہ کی تفسیر میں، کہ شام کے وقت یہ اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے. میں نے کہا تھا کہ بچوں کو گھر میں رکھنے کا حکم ہے، شیطانی جھپٹ میں نہ آ جائے. تو پھر کارگزاری لینے کے لیے پانی پر تختہ بچھا کر کے بیٹھتا ہے. مسلم شریف میں ہے روایت میں، اور روایت میں نے کہیں یہاں لکھی بھی ہوئی ہے. اور پھر ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، کارگزاری لیتا ہے. ایک کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ فعلت کذا و کذا و کذا، کہ میں نے، مثال میں وہاں محدثین نے لکھا ہے کہ میں نے اس کو جھوٹ بلوا دیا، مثلا کہا تو نے کچھ بھی نہیں کیا. میں نے اس کو حرام میں مبتلا کیا، مثلا کہا تو نے کچھ بھی نہیں کیا. اتنے میں ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ میں نے وسوسہ ڈال کر کے میاں بیوی میں اتنا وسوسہ ڈالا کہ آخر طلاق واقع ہو گئی، دونوں میں جدائیگی کروا دی. شیطان کہتا ہے ہاں تو نے کام کیا. اور امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کرنے والوں میں ایک راوی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان تخت پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو قریب لا کر کے اس سے معانقہ کرتا ہے، گلے ملتا ہے. یہ میاں بیوی کے جھگڑے، غصے، معمولی میں چیزوں میں AK-47 سے 303 جاری کر دینا، یہ سب شیطانی اثر ہے. ہاں، روایت میں صاف طور پر آیا کہ میں نے تفریق کروا دی، جدائیگی کروا دی، تو شیطان خوش ہو جاتا ہے، اس کو گلے ملاتا ہے. یہ شیطانی اثرات ہیں، کنٹرول کرنا چاہیے. غصہ آئے، اعوذ باللہ، گزشتہ مجلس میں نے بتایا تھا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. غصہ آئے وضو کر لینا چاہیے. غصہ آئے کھڑا ہے بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھا ہے لیٹ جانا چاہیے.
یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کے دور کرنے کے جو شیطانی اثرات کے قبیل سے ہیں، علاج چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن فوراً یہ ہدف بتیر کہ تیر نشانے پر لگ گیا۔ اگر ان طریقوں کو معلوم کر کے اس وقت اس کا استحضار کہ بھئی غصہ آیا، میں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھوں، وضو کر لوں، بیٹھ جاؤں، بیٹھا ہوں تو لیٹ جاؤں، تو شیطان کا تسلط پھر نہیں ہوگا، شیطان کا تسلط۔ اور عرب حضرات کے یہاں ایک اور طریقہ دیکھا ہے، آج بھی رائج ہے، وہ غصہ ہو کبھی بات میں جھگڑے کی، فوراً کہیں گے صلی علی النبی یا محمد، وہ کسی بھی نام معلوم نہ ہو تو فوراً کہیں گے یا عبداللہ یا محمد صلی علی النبی، درود شریف پڑھو، فوراً درود شریف پڑھیں گے بھی وہ، اور فوراً غصہ رفع ہوتے ہوئے بھی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو ان کے یہاں اس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں ہے روایت میں کہاں ہیں کہاں نہیں، لیکن ان کا میں نے کثرت سے یہ عمل دیکھا ہے، صلی علی النبی صلی علی النبی، اور فوراً وہ لوگ پڑھتے بھی ہیں اور جیسے نارمل ہو گئے درود شریف پڑھنے کے بعد۔ ٹھنڈک ہے، جمال ہے آپ کی ذات طیبہ میں، تو آپ پر درود شریف پڑھنے میں بھی کیا ہے؟ جمال ہے، ٹھنڈک ہے، اور وہ آگ کی وجہ سے شعلہ زن ہے غصہ، تو ٹھنڈک کی وجہ سے غصہ دور ہو جاتا ہے۔ خیر، مزید بہت باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے سارے متعلقین کو، عالم کے سارے مسلمانوں کو اور قیامت تک کی نسلوں کو شیطانی اثرات سے کلی طور پر محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو جاری فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔